ان تمام علماء دیوبند اکابر دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر پانی پھیر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سیاسی فائدے تو سب جانتے ہیں، ان میں کوئی استقلال نہیں ہوتا ہے۔ آج کوئی گاؤں کا پردھان ہے، کل نہیں ہے۔ آج کوئی ضلع پنچایت کا ممبر ہے، کل نہیں ہے۔ آج کوئی ایم ایل اے ہے، کل نہیں ہے۔ آج کوئی ایم پی ہے، کل نہیں ہے۔ وزیر ہے، کل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم آج ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لیکن علماء دیوبند اور جمعیت علماء ہند کی خدمات پر اگر کوئی آدمی لب کشائی کرے اور یوں کہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچک نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے کہ اگر اس ملک سے جمعیت علماء ہند کے اکابر کی خدمات کو الگ کر دیا جائے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی خدمات کو الگ کر دیا جائے، تو اس ملک میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ یہ سب فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا، جمعیت علماء ہند کے اکابر کا، ان کی قربانیوں کا۔ انہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چند دن نہیں، لگاتار کئی سال تک اس زمانے کی جیلوں کی مصیبتیں جھیلی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، کوڑے کھائے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم یوں کہہ دیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، تو کس نے کیا ہے؟ سامنے لاؤ، ہمارے سامنے کس نے کیا کیا ہے؟ یہ ممبری، یہ پردھانیاں اور یہ ایم ایل اے اور ایم پی کی سیٹیں عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ آپ ابھی دیکھیں گے کتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، تعجب تو جب ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان علماء کرام بھی ان کے بہکائے میں آ کر اور انہی کے سر میں سر ملا کر یوں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہمارے پیشرو ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے سامنے کوئی مثال کے طور پر تو لائے۔ قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، قاطع بدعت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، فدائی ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ، حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ۔ ہے کسی کے پاس ان کی کوئی مثال ہو تو لے کر آئیں، سامنے لے کر آئیں۔ بند کمروں میں بیٹھ کر راتوں کے اندھیروں میں مشورے کر کے نوجوانوں کو ورغلانے والے، بہکانے والے آج جمعیت علماء ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ قسمیں کھلا کر، حلف دلا کر ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر کسی ہمارے بچے نے، ہمارے نوجوان نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے
تو شریعت میں اس کا حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط بات پر قسم کھا لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس غلط کام سے توبہ کرے۔ ہمارے اکابر کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولی کامل حضرت مولانا محمد کامل صاحب نور اللہ مرقدہ، اسد الہند حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کی کوئی مثال ہمارے پاس ہے؟ کوئی مثال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، چند باتیں مجھے یاد آئی اس بچے کی تقریر پر کہ یہ جو فیض ہے یہ سب ہمارے اکابر علماء دیوبند، اور میں اکابر علماء دیوبند کے سامنے جمیعت علماء ہند کے اکابر کو بھی ساتھ ساتھ جوڑتا ہوں، یہ دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں الگ نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ شیر کو دیکھ کر اگر گدھا آنکھیں بند کر لے تو شیر جاتا کہیں نہیں ہے، وہیں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے، شیر تو جو کا تو ہے۔ جمیعت علماء ہند کی خدمات کا انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی خدمات جو کہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تعلیمی میدان میں خدمت کر رہی ہے، بیواؤں کے وظیفے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں ارتداد ہے وہاں مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، اور پرانے زمانے سے قائم کیے جا رہے ہیں، پرانے زمانے سے ان کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت مولانا محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، جو ہماچل، پنجاب، ہریانہ تینوں کے متفقہ طور پر صدر ہیں۔ ان کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند اور جمیعت علماء ایسے مدارس کی خدمت کرتی ہے، ارتداد کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ سارے وظائف ہمارے انہی بزرگوں کی وجہ سے جاری اور ساری ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں یا کسی کے بہکائے میں آ کر ایسی ویسی باتیں کرنے لگتے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے کسی نیک بندے کو ستاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ میں استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کے بارے میں کوئی حل کی بات نہ کہنی چاہیے، نہ سننی چاہیے۔ افسوس کی بات نہیں کہ ہم چپ چاپ سن لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی بولتی بند کر دینی چاہیے، نہیں تو ہمارے سامنے آئے ہم ان کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی خدمات کو قائم دائم رکھے۔ میں حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں اور ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔